السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد وسیم اکرم القادری اور آپ دیکھ رہے ہیں خوابنامہ. آج ہم ایک نئے اور منفرد موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. وہ یہ ہے کہ جادو کے انسانی جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. انسان کا جسم، اس کی روح اور اس کا دل و دماغ کس حد تک متاثر ہوتے ہیں. ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہے کہ جادو برحق ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا اور نبی علیہ السلام نے وہ جادو کا سامان کنویں سے نکلوایا، سورہ فلق سورہ ناس پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرمائی. آج ہم جادو کے سامان تک تو نہیں پہنچ سکتے کہ کس نے کیا ہے، کہاں پر گاڑا ہے، کہاں سے جو ہے وہ کروایا ہے، کس طریقے سے اس کا ہوگا نکالا جائے گا، اور اس پر عمل کر کے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے تو ہم اپنی جان چھڑائیں گے. لیکن آج قرآن و سنت کی برکت سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں. ہمارے بزرگ اصلاح بھی کرتے رہے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں. ہماری نئی نسلیں جو ہیں وہ بھی اس ذخیرہ علم سے انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گی. سابقہ زمانے میں بھی جادوگر جو ہے وہ مکروہ چہرہ لیے ہوئے ذلیل و خوار ہوئے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں اور ہمارے بعد بھی ہوتے رہیں گے. جادو کے انسانی جسم پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کمزور اور نحیف محسوس کرتا ہے. دوسرا، اسے ہر کام میں بندش معلوم ہوتی ہے. رزق کے معاملے میں بندش معلوم ہوگی، صحت بگڑتی ہوئی نظر آئے گی، خیالات جو ہیں وہ متاثر ہو جائیں گے، انسان کو شک و شبہات جو ہیں وہ پڑنے شروع ہو جائیں گے. دوسرا یہ اثر ہے. تیسرا اثر یہ ہے کہ عبادت میں اس کا جی نہیں لگتا اور نیند اس کو درست طریقے سے نہیں آتی. یہ تیسرا جادو کا اثر ہے. چوتھا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ قریبی رشتوں سے بھی دور ہوتا چلا جاتا ہے. بدگمانیاں ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، بدگمانیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، خود بخود بیٹھا ہوا سوچتا ہے، خود بخود بڑھاتا ہے اور خود بخود کسی نتیجے کو، غلط نتیجے کو اخذ کر لیتا ہے. یہ چوتھا جادو کا اثر اور نشانی ہے. پانچواں اثر اور نشانی یہ ہے کہ اس کو برے اور غلط قسم کے خواب آتے ہیں. کبھی نفسانی خواب آتے ہیں، کبھی اس کو ڈرونے خواب آتے ہیں اور یہ خواب اس پر اثرات چھوڑتے ہیں. ایک ہوتا ہے خواب آیا، ایک دن اس کا اثر رہا، اگلے دن غائب، انسانی ذہن فریش، اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے انسان کو محفوظ رکھا. دوسرا یہ ہے کہ انسان خواب دیکھتا ہے، پھر اس کو سوچتا ہے، پھر سوچ در سوچ اور بچار در بچار کرتا رہتا ہے. ابھی پہلا ختم نہیں ہوتا، نیا اس طرح کا خواب آ جاتا ہے اور اس کو انسانی چہرے بھی بگڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. وہ انسانی چہروں کو دیکھتا ہے تو انسانی چہرے بگڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو یہ 5 جادو کی علامات ہیں. یہ علامات جس بندے میں جس قدر ہوں گی اس پر اتنا ہی جادو کا اثر ہوگا، اور اس کا بہترین حل آیت الکرسی پڑھنا ہے. جو بندہ 21 بار روزانہ صبح و شام آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جادو کے اثر سے محفوظ رکھتا ہے. 313 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ، 313 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی آیت کریمہ. اس کو کنت من الظالمین پڑھنا یہ صحیح ہے. بعض لوگ کنتم پڑھتے ہیں، وہ غلط ہے. کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، بے شک میں گناہگاروں میں سے ہوں. یہ کلمہ کا ترجمہ بنتا ہے آیت کریمہ کا. یہ ان بابرکت کلمات کا مفہوم بنتا ہے. تو 313 مرتبہ آیت کریمہ، 313 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 313 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ شریف اور 21 مرتبہ آیت الکرسی. جو بندہ 21 دن یہ معمول کرے گا اور 7 سورۃ البقرہ گھر کے اندر 1 2 4 آیتیں روزانہ پڑھتا رہے گا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کلمات 21 مرتبہ پڑھے گا تو انشاءاللہ ہر قسم کے جادو کے اثر سے بچا رہے گا. جادو ہوا ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گا. طاقتور سے طاقتور جادو جس کی مدت گزر گئی ہو، اس کے اثرات انسانی جسم پر ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہوں، انسان جو ہے بے بس ہو جائے، مجبور ہو جائے
یہ وظائف پڑھیں، 21 دن انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔